اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. وَإِذَا اور جس وقت قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے اتقو بچو ما اس چیز سے بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے وما تأتیہم اور ان کے پاس نہیں آتی من آیتن کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا کانوا عنہا مگر وہ اس سے معرضین اعراض کرنے والے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے انفقو خرچ کرو مما رزقکم اللہ اس چیز میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے قال الذین تو ان لوگوں نے کہا کفروا جو کافر ہیں للذین ان لوگوں سے کہا آمنو جو مومن ہیں انطعم کیا ہم کھلائیں من اس شخص کو لو یشاء اللہ اطعمہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو کھلا دیتا ان انتم الا فی ضلال مبین تم تو واضح قسم کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو ویقولون اور وہ یہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد کب یہ وعدہ پورا ہوگا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ما ینظرون نہیں انتظار کر رہے الا صیحۃ واحدہ مگر ایک واضح قسم کی چیخ کا تأخذہم جو ان کو پکڑے گی وہم یخصمون اور وہ آپس میں اس وقت بھی جھگڑ رہے ہوں گے فلا یستطیعون توصیۃ پھر نہیں طاقت رکھیں گے وہ وصیت کرنے کی ولا الی اہلہم یرجعون اور نہ ہی اپنے گھروں کی طرف وہ واپس پلٹ سکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور کو پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ پھر وہ اچانک مِنَ الْأَجْدَاثِ قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کی جانب يَنْسِلُونَ دوڑنے لگیں گے قالوا اور وہ کہیں گے یا ویلانا اے ہائے افسوس ہمارے اوپر من بعثنا من مرقدنا کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے اٹھایا لیٹنے کی جگہ سے کس نے ہمیں بیدار کر دیا ھذا ما وعد الرحمن یہ تو رحمان کا وہ وعدہ ہے جو اس نے کیا تھا وصدق المرسلون اور یہ وہی بات ہے جس کو رسولوں نے بیان بھی کیا تھا رسولوں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی ان کانت الا صیحۃ واحدہ وہ صرف اور صرف ایک چیخ ہوگی فاذا ہم جمیع لدینا محضرون پھر وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر ہونے والوں میں سے ہوں گے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات کے اندر کہ مشرک لوگ چونکہ اپنی گمراہی کی وجہ سے ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے انجام کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جس وقت انہیں کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، کہ بچو تم اس چیز سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ما بین ایدیکم وما خلفکم، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین یہاں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ما بمانا من ہے، ما من کے معنی میں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ڈرو تم اس ذات سے جو تمہارے آگے بھی ہے اور ڈرو تم اس ذات سے جو تمہارے پیچھے بھی ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، آگے بھی اللہ کی ذات ہے، پیچھے بھی اللہ کی ذات ہے، تو یہاں اصل میں اللہ کی ذات سے ڈرانا مقصود ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ آگے سے مراد ہے دنیا کی زندگی اور پیچھے سے مراد ہے آخرت کی زندگی، کہ تمہاری دنیا کی زندگی وہ کیسی گزر رہی ہے ذرا اس پر غور کرو، اور اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی بھی آنی ہے تو ذرا اس پر بھی غور و فکر کرو کہ وہ تمہاری پھر کیسی ہوگی۔ جو دنیا میں تم کرو گے آخرت میں تمہارے سامنے وہی کچھ آئے گا۔ تو دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ما بین ایدیکم سے مراد دنیا، وما خلفکم سے مراد آخرت ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ ما بین ایدیکم سے مراد آگے جو زمین ہے، آگے جو زمین اور آسمان جتنی بھی کائنات ہے وہ ہے، اور وما خلفکم سے مراد جو زمین اس کے پیچھے ہے، جس پر یہ چلتا ہوا آج تک اس زمانے تک پہنچا ہے، اس کے بعد اس نے چلتے ہوئے آئندہ جس زمانے تک جانا ہے وہ مراد ہے۔ ما بین ایدیکم سے پچھلی زمین یعنی پچھلی زندگی، اور وما خلفکم سے آئندہ آنے والی زندگی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس آیت کے اندر باخبر کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اپنی موجودہ زندگی بھی اور آنے والی زندگی کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو انسان کو اسی زمین کے اندر دھنسا دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو انسان کے اوپر یہی آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے برسا دیں، کیونکہ انسان اللہ کا نافرمان ہے اور ناشکرا ہے، تو کسی بھی عذاب کے آنے میں کوئی دیری نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو اس امت کو لگی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب سے اس امت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی انہیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، اور آگے سے وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، حالانکہ وہ عذاب صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ٹلا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیا آپ کے پاس اس پر کوئی نشانی، کوئی دلیل موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف کہتا نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا واقعتاً پیغمبر ہوں اور سچا رسول ہوں۔ دیکھو یہ میرے سامنے کھجور کا درخت ہے، اگر میں اس کے ایک خوشے کی طرف اشارہ کروں کہ نیچے میرے پاس آ جا تو یہ بات مان جائے گا۔ اس نے کہا کہ بھی اگر آپ ایسا کریں گے تو میں بھی آپ کی بات مان لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کی جانب اشارہ کیا تو وہ خوشہ اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو
یہ دیکھو میری گود کے اندر آ چکا ہے، لیکن چونکہ یہ کھجوریں میری نہیں ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشے کو حکم دیا کہ واپس جا کے جڑ جا۔ تو وہ واپس گیا اور جا کے اسی ٹہنی کے ساتھ دوبارہ سے چمٹ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سامنے کھجور کی اس ٹہنی کو توڑا بھی بغیر ہاتھ لگائے اور جوڑا بھی بغیر ہاتھ لگائے۔ عمومی طور پر توڑنا آسان ہوتا ہے، دوبارہ جوڑنا مشکل ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ انسان توڑ تو لیتا ہے، کام کر تو لیتا ہے، واپس اس کو اس کی جگہ پہ لانا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا بھی اور توڑنے کے بعد واپس جڑ بھی گیا۔ لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی معجزہ ہے، وہ شق قمر والا، چاند کے دو حصے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کیا ہوا؟ کذبوا واتبعوا اہواءہم، اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی اتباع میں لگے رہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ معجزہ دکھایا، اس کے باوجود بھی اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، اس کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر ہر نشانی سے انہوں نے اعراض کیا۔ اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ اس آیت کی تفسیر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں جو پیسے دیے، جو تمہیں اجناس دیں، جو تمہیں پھل دیے، ان میں سے غریب لوگوں کو بھی دو، جو تم میں سے غریب ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، کمزور مومن ہیں، ان کو بھی دو۔ تو کافروں نے یہ کہا کہ بھئی ہم انہیں کیوں دیں، ہم ان غریبوں کو کیوں کھلائیں، کیوں ان کے اوپر مال تقسیم کریں، ان کو تو اللہ کو کھلانا چاہیے کہ اللہ انہیں کھلائے، اللہ انہیں پلائے، کیونکہ ان کا مالک اور پروردگار تو خدا ہے بقول تمہارے، ہم تو نہیں ہیں، تو ہم ان کو کیوں کھلائیں، ہم ان کے اوپر کیوں خرچ کریں۔ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہا جو ایمان والے ہیں، کیا کہا؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ اگر ان کو اللہ کھلانا چاہے تو کھلا دے، اللہ ان کو کیوں نہیں کھلاتا؟ اب ان کی یہ منطق تھی کہ رب ان سے راضی نہیں ہے، اگر رب ان سے راضی ہوتا تو خود ہی ان کو چیزیں مل جاتی کھانے پینے کے لیے، تو جب اللہ نے ان کو کوئی چیز نہیں دی تو ہم ان کے اوپر کیوں خرچ کریں۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اے مومنو یہ افراد تو سری گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، یہ تو واضح قسم کی گمراہی والی باتیں کر رہے ہیں کہ اپنا مال غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا تاکہ ان کے مال کی زکوٰۃ نکلے، ان کا مال پاکیزہ ہو جائے، اس لیے حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ نے ان لوگوں کی پرورش ان کے ذمہ لگا دی۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہنے لگے ایمان والوں کو، اچھا اس آیت کے دو معنی ہیں، ان انتم الا فی ضلال مبین، اگر اس آیت کو کلام اللہ سمجھا جائے یعنی اللہ کے کلام کا حصہ مانا جائے تو پھر یوں ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ تو واضح قسم کی گمراہی میں مبتلا ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، ایمان والو تم ہمیں جو یہ بات کہتے ہو کہ ہم ان غریبوں کو، فقیروں کو کھلائیں، یہ بات کہنے کی وجہ سے تم گمراہی کے اندر مبتلا ہو،
یعنی ایمان والوں کو ہی گمراہ کہا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے مال خرچ کرنے کا حکم دے دیا، مال خرچ کرنے کی ترغیب دے دی۔ اب یہ الٹی گنگا ہے جو بہہ رہی ہے، بجائے اس کے کہ ایمان والے کافروں کو کہتے کہ بھئی تم گمراہی کے اندر مبتلا ہو، الٹا کافروں نے ایمان والوں کو کہنا شروع کر دیا کہ تم گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ اور یہ سلسلہ بھی دنیا کے اندر ایک زمانے تک چلتا رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے کہ سچے کو جھوٹا کہا جاتا ہے اور جھوٹے کو سچا کہا جاتا ہے، حق کو باطل کہا جاتا ہے، باطل کو حق کہا جاتا ہے۔ اب مکے کے مشرک تھے، وہ بڑے منہ پھٹ انداز میں بڑے زور و شور کے ساتھ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ان کے عقیدے پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے۔ صابی کا معنی ہے ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اپنانے والا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی جانب سے دین ابراہیمی کو لے کر نازل ہوئے، وہ دین ابراہیمی جو اصلاً دین ابراہیمی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کیا، اس کے اندر جب بدعات نے اور مختلف قسم کی چیزوں نے ڈیرے ڈال لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دوبارہ نبی کو نازل کیا اور اس دین کو واضح فرما دیا کہ بھی اصل دین ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہی کے اوپر سمجھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت والا سمجھتے، انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ہدایت کا لیبل لگا لیا، اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے لگ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فہرست سے باہر نکال دیا، کہنے لگے یہ تو صابی ہے، ٹھیک ہے، اس نے دین چھوڑ دیا ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں لوگ یہ تو وہابی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ صابی اور وہابی وہ ایک ہی قسم کے، وہ اس وقت کے زمانے میں مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ صابی ہے، اور آج کے زمانے کے مشرک کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دین کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ اسی دین کے اوپر تھے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور وہ ملت ابراہیمی کی صحیح طور پر پیروکار تھے۔ تو ہم نے بھی کسی عبد الوہاب نجدی کو نہیں تسلیم کیا، لیکن لوگ ہمیں پھر بھی کہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس عقیدے اور کس نظریے کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا ایک شخص سے تعلق ہی نہیں، ایک نظریے سے تعلق ہی نہیں۔ لوگ اب ہمیں کہتے رہیں تو بھئی کہتے رہیں، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں، بھی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال یہ ہر زمانے کے اندر افراد کا ایک سلسلہ ہے جو یوں چلتا ہے۔ حج کے زمانے کے اندر ابو جہل اور ابو لہب نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے نا، تو حج کے دنوں میں لوگ زیادہ ہوتے تھے، دور دراز سے قافلے آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، تو ایک دن ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تردید کرتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور جب تقریر ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو مکمل فرماتے تو ابو جہل کھڑا ہو جاتا اور کہتا بھی تم نے ساری تقریر سن لیا، میرا بیان بھی سنو۔ میرا نام عمر بن ہشام ہے اور ابو الحکم میری کنیت ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، صابی کذاب، یہ صابی ہو گیا ہے، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کے جال میں نہ پھنسنا، اس کی بات کو قبول نہ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنٹوں کی تقریر کے اوپر وہ دو الفاظ بول کر پانی پھیر دیتے تھے کہ یہ صابی ہے اور کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے اور صابی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک الگ سلسلہ ہوتا تھا تکالیف دینے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برساتے، ریت بھی پھینکتے، جملے بھی کستے اور عجیب و غریب قسم کے نعرے بھی لگاتے۔ تو بہرحال یہ ہر زمانے کے اندر ہوا ہے۔ تو آج کے زمانے کے اندر بھی لوگ ساری کی ساری محنت کے اوپر ایک منٹ میں پانی پھیر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ کی تحریکوں کو کیوں نقصان پہنچا؟ یہ سلسلہ ہندوستان میں تب سے چلا ہے کہ کسی بھی تحریک کو نقصان پہنچانا ہو تو آپ اس کے بارے میں ایک ہی جملہ کہتے ہیں، بھئی یہ تو وہابی ہیں۔ اور وہابیت کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ بھئی ایک طرف 100 سور ہوں
اور دوسری طرف ایک وہابی ہو تو یہ 100 سور ایک وہابی کے مقابلے میں ہیں، یعنی دونوں کی گندگی برابر ہے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں چیزیں مشہور کی گئیں، تو اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے درمیان جب اس قسم کے نعرے لگیں گے اور کسی کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ وہابی ہے تو لوگ تو اس سے نفرت کریں گے۔ یہی نتیجہ نکلا سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریکوں کا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان کی تحریکیں مسلمانوں نے ہی اکھاڑ کے پھینکیں، اور آج ان کی قبروں پہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ خود ان کی تحریکوں کو مسلمانوں نے نقصان پہنچایا، صرف اور صرف ان غداریوں کے نتیجے میں کہ خواہ ایک الزام، ایک لیبل ان کے اوپر لگایا، ان کا تعلق ہی ایک بات سے نہیں۔ تو یوں تحریکوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یوں افراد کی شخصیات کو مجروح کیا جاتا ہے، ان کے اوپر طعنے کسے جاتے ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں، اور یہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے مشرکین کا طرز عمل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ ذرا سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، کسی کے اوپر الزام لگانا چاہیے کہ بھئی اس کا تعلق ان افراد سے بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ ہاں ایسے افراد موجود ہیں جو ان کو اپنا راہبر اور رہنما سمجھتے ہیں، بھی ان کو کہیں وہابی، وہ اپنے آپ کو بڑے شوق سے وہابی کہتے ہیں، تو آپ بھی ان کو کہہ دیں، ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ان کو وہابی کہنے میں۔ لیکن جس کا تعلق ہی ایک تحریک سے نہیں ہے، ایک شخصیت سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے اور ان کے نظریات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو خواہ ہمارے اوپر اس کو منطبق کرنا، فٹ کرنا، یہ انہی مشرکین کے طرز عمل کا نتیجہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے۔ تو اس زمانے میں بھی مشرک یہی کہتے تھے کہ بھئی ہم ٹھیک ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، تم گمراہی کے اندر مبتلا ہو، ان انتم الا فی ضلال مبین ویقولون، اور وہ یہ بات بھی کہتے تھے جس قیامت کا تم تذکرہ کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ تمہارا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ بتلاؤ ایمان والو کتنے سال باقی ہیں، کتنے مہینے باقی ہیں قیامت آنے میں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمھا عند ربی، یقیناً یہ بات جو اب آپ کے سامنے آنے لگی ہے یہی 100% سچی ہے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کہ وہ کب آئے گی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ قیامت آنی ہے لیکن کب آنی ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے، اس کا صحیح وقت کسی کے علم میں نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کو اگر یوں سمجھنا ہو تو انسان یوں سمجھ سکتا ہے موت ہر ایک کو آنی ہے کہ نہیں آنی؟ موت دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں جھٹلاتا اس کو، ایمان والا ہو یا کافر ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، موت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا نا۔ تو موت تو سبھی کو آنی ہے، لیکن کس کو کب آنی ہے یہ کسی کے علم میں ہے کہ کب آئے گی؟ تو اگر موت کا آنا کسی کے علم میں نہ ہو، اس بنیاد پہ انسان موت کا انکار کرنا شروع کر دے کہ موت کا چونکہ ہمیں نہیں پتا کب آنی ہے اس لیے موت آنی ہی نہیں، تو یہ عقل مندی کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی شخص اگر یوں کہے کہ بھئی قیامت ابھی تک تو آئی نہیں، پتہ نہیں کب آنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنی ہی نہیں، اتنے سال گزر گئے، تو یہ بالکل مشرکین کا طرز عمل اسی طرح کا ہے۔ لیکن قیامت تو برحق ہے، آنی ہی آنی ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس موجود نہیں۔ وما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بار بار آپ سے موت کے متعلق سوال کرتے ہیں، قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ اس موت کے انتظار میں ہیں، اس قیامت کے انتظار میں ہیں۔ تو ان کو ذرا یہ بات بتا دیں کہ وہ قیامت اتنی آسان نہیں ہے، وہ ایک چیخ ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تأخذہم، وہ ان کو پکڑے گی اور وہ سب چیزوں کے اوپر حاوی ہوگی، چھا جائے گی، کوئی بندہ اس سے پھر بچے گا نہیں۔ وہم یخصمون، یہ اس وقت بھی آپس میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے۔ یخصمون اصل میں یختصمون ہے، ٹھیک ہے؟ تو
آپس میں اس وقت یہ لڑائیاں کر رہے ہوں گے، دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے۔ احادیث کے اندر تذکرہ آتا ہے سودا دینے والا قیمت زیادہ بتلائے گا، لینے والا کم کرانے کی کوشش کر رہا ہوگا، قرض لینے والا اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہوگا، اور دینے والا یہ کہے گا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں۔ یہ لین دین کے جھگڑے چل رہے ہوں گے، اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ اب سور پھونکیں گے تو ہر چیز وہیں کی وہیں ڈھیر ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے بیچنے والا تھان بچھائے گا دکھانے کے لیے، جیسے کپڑوں کے تھان کھولے جاتے ہیں نا، مارکیٹ میں آپ جائیں، خریدنے والا اس کے ساتھ بھاؤ طے کر رہا ہوگا، دونوں ڈھیر ہو جائیں گے۔ ایک آدمی اپنے جانوروں کا دودھ نکال کر اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا، لیکن اندر داخل نہیں ہوگا، دودھ بھی گرے گا، خود بھی گر جائے گا اور موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ ایک آدمی پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوگا، پانی پینے کے انتظار میں ہوگا، اور اسی وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وہ پانی کا گھونٹ بھی گلے کے اندر نہیں اتار سکے گا، وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ کسی کا ایک پاؤں دروازے کے اندر ہوگا، ایک باہر ہوگا، اسی وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وہ وہیں کا وہیں ڈھیر ہو جائے گا، ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکے گا۔ فلا یستطیعون توصیۃ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بھی اس وقت کسی طرح کی وصیت کرنے کے قابل نہیں ہوگا، نہ کوئی وصیت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی سننے والا ہوگا۔ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ ہی کوئی اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹنے والا ہوگا، جہاں موجود ہوں گے وہیں ڈھیر ہو جائیں گے۔ یہ اس قیامت کی کیفیت ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی تک آئی نہیں، جب آئے گی پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور کو پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اجداس یہ جدس کی جمع ہے، معنی ہے اس کا قبر، اجداس کہتے ہیں قبروں کو، معنی ہوگا جب سور کو دوبارہ پھونکا جائے گا تو اب وہ قبروں سے نکل آئیں گے، اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کریں گے۔ روایات کے اندر اس کا تذکر آتا ہے کہ نفخ سور یعنی سور کا پھونکنا 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ سارے نظام کو تباہ کرنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ مردوں کو قبروں سے اٹھانے کے لیے، دوبارہ سے حساب محشر کا میدان لگانے کے لیے دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا۔ اب لوگ اٹھنے شروع ہوں گے، اب اٹھیں گے، قبروں سے نکلیں گے تو اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، کیا انسان، کیا جنات، کیا حیوانات، کیا خشکی والے، کیا تری والے، سارے کے سارے سب میدان معاشر کے اندر اکٹھے ہوں گے۔ جب قبروں سے نکلیں گے تو ننگے ہوں گے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لباس لایا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد انبیاء کا ایک سلسلہ ہوگا، پھر اس کے بعد انبیاء کی امتیں ہوں گی، اور اللہ کی عدالت میں سب کے سب افراد پیش ہوں گے۔ یہ میدان معاشر ہے، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کسی کو کسی دوسرے کا کوئی خیال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی، یہ اسی دن کا تذکرہ ہے کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِي، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، اپنے دوستوں سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ آج دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے دعوے ہیں، ساری چیزیں ہیں، تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں، لیکن وہاں ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوگا۔ یہ وہ قیامت ہے جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کیوں نہیں آ رہی۔ یہ قیامت نہیں آ رہی، اس کا معنی یہ ہے کہ شاید قیامت آنی ہی نہیں ہے، جھوٹے وعدے ہم سے کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا تذکرہ اس قیامت کا کر دیا کہ بھی تمہارے سامنے یہ معلومات ہونی چاہیے، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے غلط وعدہ نہیں کیا، انبیاء نے جس چیز کو بیان کیا وہ جھوٹی بات نہیں ہے، وہ بالکل سچی بات ہے، وہ ایک دن آنے والا ہے، اور جس دن آئے گا اس دن پتہ چلے گا بھی وہ کیسے آیا اور وہ کیسا دن ہے۔ اس دن وہ کہیں گے، قالو، کیا کہیں گے؟ یا ویلانا، ہائے ہمارے اوپر افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری مرقد سے اٹھایا،
کس نے ہمیں ہمارے قبروں سے اٹھایا، من مرقدنا، مرقد قبر کو کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا تو یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس قبر کے اندر انسان کو، جس گڑھے کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اسی کو قبر کہا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اس زمینی قبر کو قبر نہیں مانتے، جو اس زمینی قبر کو قبر نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں قبر ہے یا علیین میں یا سجین میں، یہ زمینی گڑھا کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ ذرا اس آیت کا ترجمہ کریں، ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہمیں علیین سے یا سجین سے؟ تو وہ علیین میں یا سجین کے اندر پہلے ہی ہیں، وہاں سے ان کو پھر نکالنا کیوں ہے؟ علیین نیک لوگوں کا مقام ہے نا، جہاں ان کو راحت دی جاتی ہے، آرام دیا جاتا ہے، جنت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، سجین اس کو دوسرے الفاظ میں جہنم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ پہلے سے ہی جنت اور جہنم میں ہیں تو پھر ان کو وہاں سے نکالا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ سوال پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے قرآن کریم کی غلط انداز میں تفسیر بیان کریں گے، عقیدے بھی خراب ہوں گے اور قرآن میں تحریف بھی لازم آئے گی، ترجمہ بھی آپ صحیح نہیں کر سکیں گے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر وہی افراد مفسر قرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں، شیخ التفسیر کہلاتے ہیں، جو قرآن کریم کی تفسیر غلط انداز میں کرتے ہیں۔ دورہ قرآن انہی کا ہوتا ہے جن کے نظریات قرآن کریم کے مخالف ہیں، جو اس مرقد کو مرقد ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ دورہ قرآن کراتے ہیں۔ تو وہ اس دورہ قرآن کے اندر کیا پڑھاتے ہوں گے، خود اندازہ لگا لیں۔ تو من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے بیدار کیا، کس نے ہمیں ہماری قبر سے اٹھایا؟ ہم قبروں کے اندر لیٹے ہوئے تھے، کس نے ہمیں بیدار کیا؟ ھذا، یہ جواب ہے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا تم سے رحمان نے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے جس کی تصدیق کی تھی۔ اللہ کے پیغمبروں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، سور پھونکا جائے گا، تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، تم جہاں کہیں ہوں گے وہیں سے اٹھو گے۔ باقی قبروں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ عرب والے بھی مردوں کو قبروں میں دفن کرتے تھے، باوجود اس کے کہ مشرک تھے، لیکن قبر کو وہ قبر مانتے تھے، مردے کو قبر میں دفن کرتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی اپنے مردوں کو قبر میں ہی دفن کرتے ہیں، ان کی شریعت میں بھی یہی ہے۔ باقی جن کو جلا دیا جاتا ہے وہ بھی اٹھیں گے، جن کو درندے کھا گئے وہ بھی اٹھیں گے، جن کو مچھلیاں کھا گئیں وہ بھی اٹھیں گے، سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر پیس دینا، پھر وہ جو میری راکھ ہوگی اس کو سمندر میں پھینک دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ جمع کرے، سمندر کو حکم دیا کہ اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو اکٹھا کرے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو انسان دوبارہ سے بنایا مرنے کے بعد، اور فرمایا اے میرے بندے، تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ حرکت کیوں کی، کیوں اس چیز کا حکم دیا؟ اس نے کہا پروردگار آپ کے ڈر کی وجہ سے، میرے پاس کوئی نیکی تھی نہیں، مجھے شرم آئی کہ میں کس حالت میں اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوں گا، میں نے کوئی انسانوں والا کام تو کیا نہیں، تو آپ کی ڈر کی وجہ سے میں نے ایسے کیا کہ چونکہ میں ہر جانب بکھر جاؤں گا تو کون مجھے اکٹھا کرے گا، کون مجھے زندہ کرے گا، نہ مجھے زندہ کیا جائے گا، نہ میرا کوئی حساب ہوگا، نہ میں آپ کے سامنے آؤں گا، تو آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ جلا دینا، جلا کے راکھ کو بہا دینا اور ہواؤں میں تحلیل کر دینا، اس کو ہوائی مخلوق استعمال کر لے یا سمندری مچھلیاں اس کو کھا جائیں، اس قسم کے کام کرنا اور پھر یہ کہنا کہ کل قیامت کے دن اٹھنا نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اشارے سے، ایک حکم سے
انسان کو دوبارہ سے جیسے پہلے بنایا ایسے ہی دوبارہ اٹھانے کے اوپر پوری طرح قادر ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ بہترین انداز میں بنانے کے اوپر قادر ہیں۔ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو بھی زندہ کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اس کو زندہ کرتے ہیں، اور انسان کے اعضاء جہاں کہیں بھی تحلیل ہو جائیں اللہ مرنے کے بعد انہیں بھی اکٹھا فرماتے ہیں۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان کا بھی حساب ہونا ہے، ہر ایک کا حساب ہونا ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر ایک چیخ۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، پھر سارے کے سارے اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہونے والے ہوں گے، سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ چند ایک آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جن باتوں کو بیان کیا، ہر مسلمان انہیں اچھے انداز میں سمجھے، سمجھنے کے بعد ان کو اپنی زندگی میں لائے۔ یہی قرآن کریم کا پیغام ہے جو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سمجھیں گے تو ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔